اپنی کسی خاندانی سیاست کے بلبوتے پہ اپنا مقام پیدا نہیں کیا، بلکہ نواز شریف صاحب کا نظریہ ڈیولپمنٹ کی سیاست کا تھا، اور اسی لیے ہم سب آج نواز شریف صاحب کے بازو ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، مجھے بھی 30 سال ہو گئے ہیں، اور آپ سب کو بھی یہ تماشا دیکھتے ہوئے 20 30 40 سال ہو گئے ہیں کہ جب بھی اس ملک نے ترقی کا سفر شروع کیا ہے، اس ترقی کے سفر کو پنکچر کر دیا جاتا ہے۔ اس ملک کو کبھی بھی ترقی کے سفر پہ چلنے کے لیے 10 سال کی مہلت نہیں ملی۔ دنیا میں جس ملک نے ترقی کی ہے، وہاں کم از کم 10 سال کے لیے پالیسیوں کو چلنے دیا گیا ہے۔ 1990-91 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے جو معاشی اصلاحات کی، ان کے نتیجے میں ایک دم پاکستان اوپر چڑھا۔ لیکن 2 سالوں کے اندر اس حکومت کو جھوٹے الزامات لگا کر فارغ کر دیا گیا، اور بھارت نے وہی پالیسیاں اپنے ملک کے اندر ہم سے ادھار لے کر، سرتاج عزیز صاحب سے منموہن سنگھ نے اس وقت وزیر خزانہ تھے، اس کی کاپیاں لے کر جو اصلاحات یہاں پر ہوئی تھیں، 19 روز کی کاپیاں لے کر انہوں نے بھارت کے اندر وہ پالیسیاں چلائیں، 10 سال کا تسلسل یقینی بنایا، اور سن 2000 کے اندر وہ بھارت جو ہمیشہ پاکستان سے 50-60 سال پیچھے تھا، وہ پاکستان سے آگے نکل گیا۔ پھر بنگلہ دیش جو ہمارے وطن سے علیحدہ ہوا، ہمارا وجود تھا، اور ایوب خان کے ماشاء اللہ نے اس کے علیحدہ ہونے کے بیج رکھے تھے، اور وہ بنگلہ دیش کہ جسے ہم کہتے تھے کہ ہر برسات میں، جو بزرگ انہیں یاد ہوگا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کہ جب موسم برسات آتا تھا، ریڈیو پر ماتمی موسیقی لگ جاتی تھی کہ مشرقی پاکستان میں سیلاب زدہ بہنوں اور بھائیوں کے لیے چندے دو۔ تو مغربی پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ شاید ہم پہ بوجھ ہیں، لیکن وہ بنگلہ دیش جو ہم سے علیحدہ ہوا، آج 50 سال کے بعد وہ اشتہار لگا کے کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر شعبے کے اندر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آخر کیوں ہے؟ کیا پاکستان ان ملکوں سے ہمارے لوگوں میں کمی ہے؟ کیا ان ملکوں سے پاکستان میں کرپشن زیادہ ہے؟ دنیا کی جو رپورٹیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ کرپشن بنگلہ دیش اور بھارت میں پاکستان سے زیادہ ہے۔ کیا ان لوگوں کے پاس معدنیات اور وسائل ہم سے زیادہ ہیں؟ میرے بھائیوں، صرف ایک وجہ سے ان ملکوں نے ترقی کی ہے کہ وہاں پر استحکام ہے اور وہاں پہ پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ دنیا کا بہترین ابھی گندم کی بجائی کر رہے ہیں، آپ بہترین بیج لے کر آئیں گے، اس کے لیے ہل چلائیں گے، زمین کو تیار کریں گے، لیکن جب آپ نے مونجی کے مڈ صاف کر کے، زمین تیار کر کے بیج پھینک دیا، تو میرے بھائی بیج پھینکنے کے بعد پھر آپ ہل نہیں چلائیں گے، پھر آپ اس مٹی کو سکون دیں گے کہ اس کا جو بیج ہے وہ پودا بنے، وہ پودا بن کے بڑا ہو، وہ بڑا ہو کے اپنا پھل لے کر آئے، اور پھر آپ کا جب پھل پک جاتا ہے تب آپ اس کی کٹائی کرتے ہیں اور اس کی فصل کھاتے ہیں۔ لیکن اگر اس پھل کو پکنے سے پہلے آپ اس کھیت کے اندر ہل چلاتے جائیں گے تو میرے بھائیوں، دنیا کا بہترین بیج لگا دیں، وہ بیج کبھی پھل نہیں دے گا۔
पाकिस्तान में भी 75 सालों का यही खेल चल रहा है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।